الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى صحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم الكبير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله فقال الله تعالى في مقام آخر وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید درود پاک باواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں ایسا شخص بتاؤں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے وہ شخص جو جنت کی خوشبو نہیں لے سکتا بخیل کہتے ہیں کنجوس کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ جانتے ہو بخیل کون ہوتا ہے تو یاد رکھیے صاحب میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ کیا تھا پتہ ہونے کے باوجود کہتے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے بخیل کون ہوتا ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے نشانی فرما دی آپ نے فرمایا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے کبھی جنت میں نہیں جائے تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں ہماری تو پہچان ہی یا رسول اللہ ہے یا حضور کا درود و سلام ہے یہ پہچان کسی عام نے نہیں بنائی یاد رکھیے یہ پہچان میری بنائی ہوئی نہیں ہے کسی علامہ وہامہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے کسی محدث کی بنائی ہوئی نہیں ہے نانا یہ امام زین العابدین کی بنائی ہوئی ہے میرے نبی کے نواسے سے کسی نے پوچھا سرکار اہل سنت کس کو کہتے ہیں جنتوں میں بھی چرچا ہے پوری کائنات میں چرچا ہے اہل سنت کہتے کس کو ہے آج لوگ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں کوئی کہتا ہے ہم حق پہ ہیں حق پہ کون ہے امام ذرا وضاحت فرما دے ذرا واضح کر دے حق پہ کون ہے امام
العابدین نے فرمایا یاد رکھو حق پہ ہے تو فقط اہل سنت ہے. یہ پہچان کسی اور نے نہیں بنائی ہے. نانا یہ کسی پیر نے کسی مولوی نے نہیں بنائی. اگر پیر بھی کہوں تو پیروں کے پیر نے بنائی ہے. میرے کریم آقا کے نواسے نے بنائی. آپ نے فرمایا حق اہل حق کون ہے؟ اہل حق اہل سنت کو کہتے ہیں. اس نے کہا حضور اہل سنت کی نشانی بتا دے. میرے امام نے فرمایا جو کثرت سے میرے نانا پہ درود و سلام پڑے گا وہی سنی ہوگا, وہی سنی ہوگا, وہی سنی ہوگا. جو امام زین العابدین کے نام سے واقف نہیں ان کی سماعتوں کے حوالے ایک نفیس جملہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جب آپ کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں لے کے جایا گیا, کربلا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کیا آپ بھی وہ 10 دنوں والوں میں سے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آپ کو جب کربلا میں لے کے گئے تو پوچھا یزید نے بتا زین العابدین یہ تاج و تخت میرا تھا یا حسین کا تھا؟ یہ بادشاہت میری تھی یا حسین کی تھی؟ میرے ایک ایک حکم پہ لاکھوں تلواریں چمکتی ہے, سر کٹتے ہیں. کیا یہ طاقت کا مالک میں تھا یا حسین تھا؟ جب یہ بات پوچھی, ارے اس نے کیا جواب دینا؟ جس نے لاشوں کے بھار اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہو, جس نے پورا کنبہ سامنے سے ہوتا دیکھا ہو, ارے کیا جواب دے گا؟ آپ خاموش رہے. آپ تو مسافر تھے نا, خاموش رہے. یزید بار بار ہکارتا پکارتا زین العابدین بتا یہ بادشاہت میرے لیے تھی یا تیرے بابا حسین کے لیے تھی؟ بولتا کیوں نہیں؟ جواب نہیں دے رہے. اتنی دیر میں آذان کا وقت ہوا تو جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہا میرا امام کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے پوچھنے لگا یزید اس تخت کی بات کرتا ہے, اس بادشاہت کی بات کرتا ہے, اب بتا آذان میں نام میرے نانے کا ہے یا تیرے نانے؟ رسول کے غلام موت بھی حیات ہے. اس نے کہا بادشاہت میری ہے. کیا میں جس کے حکم پہ لاکھوں تلواریں چمکتی ہیں, سر اڑتے ہیں, کیا میں اس قابل تھا یا حسین تھا؟ آپ خاموش رہے. آذان کا وقت ہو گیا. مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے فرمایا بتا آذان میں نام میرے نانے کا ہے یا تیرے نانے کا ہے؟ وہ امام زین العابدین ہماری پہچان بتا رہے ہیں کہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ کثرت سے میرے نانا پہ درود و سلام پڑھتا ہے. اب جو خود کو سنی سمجھتا ہے یا خود کو اس عقیدے کا مالک سمجھتا ہے جو محدثین کا عقیدہ ہے, تابعین کا عقیدہ ہے, صحابہ کا عقیدہ ہے, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے ہر نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا کی ذات کمال. تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور سن لیں, درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت ہے, لیکن یاد رکھیے جس عقیدے سے پڑھیں, اگر یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں پڑھتا ہوں میرا اللہ میرے کریم آقا کو پہنچاتا ہے, یہ بھی درست ہے. یہ سوچ کے پڑھنا کہ میں پڑھتا ہوں میری آواز گنبد خضرا کے میکی جانتی ہیں, یہ بھی درست ہے. اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں, ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں نا, اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کر دیا مولا اپنے محبوب پہ درود پڑھ.
ہم تو یہ کہتے ہیں نا نانا کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جب تک کریم آقا کا دیدار نہ کر لیں درود پاک مکمل ہی نہیں کرتے. تو درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تقریر کی کوشش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب. اے کچھ لوگ مفکر بن کے بیٹھے ہیں نبی آج یہ نہ سارے مسئلے سوچنے ہیں بھی سوچے بچار مسجد تے آ گئی ہوں حضور تے درود و پاک پڑھنا ایک باری تو زبان جنبش ہونی چاہیے دی ہے نا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ. کملی والا نور دار لے کے اجالا آ گیا. کملی والا نور دار لے کے اجالا آ گیا. یہ انتظاری سینجیتی او آن والا. سارے کوشش کرو پڑھنے دی. انتظاری سینجیتی او آن والا. میں تو اڑے تے راضیاں جیدہ ذکر ہے او دے واسطے بلند آواز نہ پڑھو. انتظاری سینجیتی او آن والا. انبیاء خادم جی دے خود خدا طالب دیدار. انبیاء خادم جی دے خود خدا طالب دیدار. او امام الانبیاء سونا نیرالا. او امام الانبیاء سونا نیرالا آ گیا. انتظاری جیدے انتظار محفلیں سجائیاں جاندیاں نے جنوں پکار پکار کے مدد واسطے پکاری دائے. جیدہ صدقہ اللہ کو لو ہر مشکل دا حل منگی دائے. انتظاری سینجیتی او آن والا. ڈریے حافظ دوست خواہ بینار تو کیوں اساں. ڈریے حافظ دوست خواہ بینار تو. توجہ محمد کملی والا. توجہ او محمد کملی والا ساڈا سنبھالا.
بعد از حمد و صلات نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص جن احباب نے اس عظیم محفل کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل آپ لوگوں کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ یا رب العالمین مجھ سمیت جتنے لوگ فقط حضور کے ذکر کے لیے آئے، مولا ان کو ایک ایک قدم پہ جو تیرا وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق نیکیاں عطا کر کے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور فرما دے۔ تو صاحب ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں کہ جن کے امتی بننے کے لیے اللہ کے نبی بھی دعائیں کرتے رہے۔ ہم نے کوئی محنت یا کوشش نہیں کی ہے، ہم نے تو آنکھ کھولی، مؤذن کو بلا لیا گیا، آجا اذان پڑھ، مسلمان کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہم نے تو آج تک کوئی قربانی نہیں دی ہے، ہم تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ہم کو کریم آقا کے حصے میں ڈال دیا گیا۔ ہم کریم آقا کے وہ امتی ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ صحابہ ہے، عقیدہ اہل بیت ہے۔ محبت کے ساتھ بولنا ہے، چند لمحات کی انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی۔ چشتی مزاج کا بندہ ہوں، چشتی نسبت میں بیت ہوں، نہ خاموش بیٹھتا ہوں نہ بیٹھنے دیتا ہوں۔ اچھا اگر اسی طرح نہیں تو پھر میں انشاءاللہ تعالی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ جڑا جنی اچھی سبحان اللہ کیوں نہیں چھتے مدینے پاک صدل ہے، وہ الفاظ بھی مجھے آتے ہیں لیکن وہ بولنے نہیں۔ میں جانتا ہوں اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں محبت کے ساتھ گفتگو کروں، آپ محبت کے ساتھ سماعت کریں، اور بس اسی کے ساتھ ہی ہماری محفل کا اختتام بھی ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے، اپنے اشعار سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے ہر نسبت میں وہ نبی علیہ السلام کا غلام ہو جائے۔ یہ نہ ہو وہ کلمہ تو میرے نبی کا پڑھے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ علم نہیں نہ ایسا نہیں، کلمہ تو میرے نبی کا پڑھے لیکن آل پاک میں سے نقص نکالے، ایسے بھی نہیں۔ کلمہ تو میرے نبی کا پڑھے لیکن صحابہ میں سے نقص نکالے، ایسے بھی نہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ حسینی اور صدیقی جذبے کے ساتھ اس طرح ماننا ہے کہ نبی کے ساتھ نسبت والے ہر زمان سے بھی پیار کرتا ہو، نسبت والے مقام سے بھی پیار کرتا ہو، نسبت والی ذات سے بھی پیار کرتا ہو، نسبت والی بات سے بھی پیار کرتا ہو۔ الغرض سنی اس کو کہتے ہیں جو حضور کے در والوں کو بھی مانتا ہو، حضور کے گھر والوں کو بھی۔ توجہ ہے، سنی اس کو کہتے ہیں جو حضور کے در والوں کو بھی مانے، حضور کے گھر والوں کو بھی مانے۔ یہ سنی کی ڈیفینیشن ہے۔ تو سنی الحمدللہ ہم سنی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ کمال والی ہستی ہے کہ میں نے جو اپنی گفتگو کے آغاز میں جس آیہ مبارکہ کا سہارا لے کے صحرا لگا کے اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو وہاں ذکر ہوتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں والے کون کون سے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، بلکہ یہاں پہ دونوں کھڑے کرنے چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کا عقیدہ سلامت رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کا یہ اہتمام دیکھ کے، بالخصوص جنہوں نے یہ کوشش، یہ محنت کی، محفل سجا کے آپ کو اور ہمیں بلا کے، اور بڑی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت مصطفیٰ سنا کے
ہمارے نصیبوں کو جگمگا کے جنہوں نے ہم پہ کرم فرمایا، اللہ ان کی عزتیں اور بلند فرمائے۔ تو الحمدللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ محمد، یا اللہ یہ محمد یہ کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے یار کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ میں پہلے والے نبیوں کو اپنے محبوب کا ذکر بھی کرواتا رہا، ان کی تسبیحات بھی ہوتی رہی، ان کے اذکار کی محافل بھی سجتی رہی، لیکن محمد نام کسی کو رکھنے نہیں دیا۔ یعنی کہ میرے اور تیرے نبی کا نام وہ کمال والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے کہ پہلے کسی نبی کے کسی امتی کا نام محمد نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے یار کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو مختار کل بنا کے بھیجوں اس کا نام کوئی اور رکھ لے۔ جب میرے نبی کے نام جیسا، ارے یاد رکھو، دل کی تختی پہ لکھو، جب میرے نبی کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے تو مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام کیسا؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے، جزاک اللہ۔ اگر میرے نبی کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہو سکتا تو اپنی ایمانداری سے فیصلہ کیجئے میرے نبی کے مقام کے ساتھ کسی کا مقام کیا ملے گا؟ ارے لوگ کہتے ہیں بھولے انجانے میں نہ جانے کیا کہہ جاتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سونیا، بلکہ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں امام قسطلانی کی بات کرتا ہوں۔ آپ کی نظر آپ آگے تو سیکھ لیں، رونقیں رہیں گی اسٹیج۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، جوش خطابت کی بات نہیں کرتا، امام قسطلانی کی بات کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور جو میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں ترازو لے لے، ترازو، اس کے ایک پلڑے میں، سمجھ آ رہی؟ اس کے ایک پلڑے میں، اس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، نو عرش، کرسی، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب رکھ لے، یہاں رکھ کے پوری کائنات کو رکھ لے، اور پھر اولیاء کو رکھ لے، پھر تابعین کو رکھ لے، پھر صحابہ کو رکھ لے، یہاں بات ختم نہیں کی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں کو رکھ لے، ملائکہ کو رکھ لے، جنت رکھ لے، دوزخ رکھ لے، ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، پہاڑ، سمندر، ہوا، سارے نبی، ان کے امتی، تمام مخلوق، جنت، جہنم ایک پلڑے میں رکھ لے۔ دوسرے پلڑے میں فقط زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، صدیق کے مرشد کو رکھ لے تو پلڑا میرے نبی والا بان۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ آپ فرماتے ہیں ترازو لے لے، ایک پلڑے میں ساری زمینیں، سارے آسمان، جنت دوزخ رکھ لے، یہاں پہ تیرا دل نہ بھرے تو پہاڑ بھی رکھ لے، سمندر بھی رکھ لے، ہر چیز رکھ لے، کائنات میں جو کچھ خدا نے بنایا سب رکھ لے۔ یہ ایک پلڑے میں آ گیا، دوسرے پلڑے میں فقط محمد نام رکھ دے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کسی کا مقابلہ میرے نبی سے نہیں کروانا، نا آدم کا مقابلہ میرے نبی سے نہیں ہے، نوح کا مقابلہ میرے نبی سے نہیں ہے، عیسیٰ کا مقابلہ میرے نبی سے نہیں ہے، ابراہیم کا مقابلہ میرے نبی سے نہیں ہے۔ ارے تنہا کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، یہ سارے نبی لے آ، ان کی امتیں لے آ، ارے پوری کائنات اکٹھی کر لے ایک پلڑے میں، یہ ساری کائنات ایک پلڑے میں
بلکہ محدثین لکھتے محمد کی میم رکھ دے، محمد نہیں، محمد کی میم رکھ دے، میم والا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر کیوں نہ کہے کہ میرا نبی سب سے عرفہ۔ اگر میں اس کو امام عاشقہ شاہ احمد رضا کی زبان میں کہوں تو بالکل میں سمجھتا ہوں آپ نے اس کی تشریح کی ہے۔ آپ نے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ حضور کی غلامی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے اولا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا جیڑا بندہ کروے سوچ کے آیا کہ حضور دے نا تے مار مٹنا ہے، وہ بندہ ایک باری محبت دے نال آکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہن جن نے ٹیلا سبحان اللہ آکھیا اینی محبت نال ہاتھ کھڑا کر کے کیوں سن لو زبان نہ بند، کیا مطلب زبان نہ بند ہو گئی؟ اللہ پوچھے گا ہاں کی کرتا رہے ہیں؟ اے بول بول کی آکھے مولا گناہ تے بڑے کیتے نے، رشوت بھی لئیے، سود کام وچ بھی لین دین کیتا ہے، مولا سارے گناہ کیتے نے، پر محفل جس لئے تیرے یار دا نہ ہوندا سی نا اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہندا سی مولا معاف کر دے۔ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا گونج پا دیو سب سے بالا یہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی شانوں والے آئے سب نے آکے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے فرما دیا تیرا اعلان قبولیت کا درجہ تب پائے گا جب میرے محمد کا ذکر کرے گا۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا مولا۔ ایک باری محبت دے نال پڑھو تاجدار سلامت رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں حضور جیسا ہے ہی نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں میرے نبی کی ذات تو کیا بات ہے، میرے نبی کے نام جیسا کسی کا نام بھی نہیں۔ اور اکثر اوقات میں اپنی گفتگو میں یہ بات شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ عقلی دلیل اور نقلی دلیل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں قبلہ،
لہذا یہ بات ہے، یہ علماء کی بحث ہوتی ہے۔ میں فقط یہ کہہ دوں جو کہتے ہیں نا یار انگوٹھے کیوں چومتے ہو، میں نے کہا پیارا لگتا ہے اس لیے چومتے ہیں۔ میں نے کہا پیارا لگتا ہے اس لیے چومتے ہیں۔ کہتا ہے نہ چوما کرو۔ میں نے کہا چھوڑ دیا، میں نے کہا چھوڑ دیا۔ کہتا ماشاءاللہ بندے اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو چھوڑ دیا، ذرا ہونٹوں سے کہو کہ محمد کہہ کے جو جب بھی ڈال کے ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ ارے میں تو چھوڑ دوں گا، ان ہونٹوں سے کہو جب محمد کا نام آتا ہے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے جو بوسہ لیتے ہیں چھوڑ دے۔ کہنے لگا نانا یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا علی کا غلام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ میں نے کہا اگر یہ نہیں چھوڑ سکتا نا تو پھر یہ علی کا دیوانہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم آپ دیکھیں نا ایک بار آپ تجربہ کریں، آپ سبھی کہیں محمد، کس کے ہونٹوں نے بوسہ نہیں دیا؟ سب کے ہونٹوں نے بوسہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہم تو چھوڑ دیں گے، ان کو منع کر لے کر یہ منع ہو گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ کہتا یہ رک نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ دیوانہ بھی نہیں رک سکتا، کیونکہ اس کی اکابرین کہتے ہیں کہ محمد محمد کہنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جو بندہ محمد 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 کہتا ہے در حقیقت وہ اللہ 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 کہتا ہے۔ گویا پتہ چل گیا، خالق نے اعلان کر دیا جس نے میرا نام لیا گویا میرے محبوب کا نام لیا، جس نے محبوب کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ کیا اللہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ارے دیکھتا نہیں یہ کائنات بنائی ہی محمد کے لیے ہے۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ دیکھتا نہیں یہ کائنات سجائی کس لیے؟ ارے جس نے جنت دیکھی ہو اس سے پوچھنا کہ جنت کا صحرا کیا ہے۔ ارے جس نے جنت میں گیا ہو، ارے کائنات جس نے بنتی دیکھی ہو اس سے پوچھنا محمد کی ذات کیا ہے۔ ارے جس نے حشر دیکھا ہو، جو جنت جانتا ہے جو جہنم جانتا ہے اس سے پوچھنا محمد کتنی عظمت والا ہے۔ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھا، سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، جس نے اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھا وہ محمد نام کا بیٹا اور اس کا باپ بنا حساب کے جنت میں جائیں۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، پوچھا حضرت توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہنے لگے میں نے محمد کا واسطہ دیا تھا قبول ہو گیا۔ آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جب مجھے پیدا کیا گیا میں نے سر اٹھا کے دیکھا جنت کی ایک ایک پتی پہ، ایک ایک پھول پہ، ایک ایک محل پہ، ہر جگہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ درج تھا۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی یاد کر لے کام آئے گا۔ جب معافی مانگتا رہا معافی نہ ملی تو خیال آیا جس کی خاطر کائنات بنی اس کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں۔ واسطہ دے کے مانگا، اللہ نے کہا تجھے معاف کیا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان۔ یہ نام کا کمال ہے، میرے آقا کی ہستی کا یہ کمال ہے۔ میں فقط گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضور کے نام مبارک۔
اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں حضور کا نام قرآن کی روشنی میں کیا ہے، میرے آقا کی فرمان کی روشنی میں کیا ہے، قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اور میرے آقا کے فرمان کی روشنی میں اس کی خصوصیت کیا ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں کروں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اولیاء کاملین کے جہاں میں اس کی خصوصیت کیا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے فرمایا، میں نے پوچھا یا اللہ یہ محمد اتنا پیارا نام ہے، یہ رکھا، اس کا ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے یہ نام کیسے ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا دیکھتا نہیں ہے، اوپر میم ہے نیچے دال ہے. کسی بھی چیز کی ابتدا اور انتہا دیکھتے ہو گیا نا. اوپر اگر بندہ گناہگار ہو لیکن آخر میں کہے یا اللہ معاف کر دے، میں تجھ سے ڈر گیا، یا اللہ معاف کر دے، اب گناہ نہیں کرتا، یہ انتہا ہوگی، موت آگی، سمجھ اس کی آخرت اچھی ہو گئی. کسی کی بھی ابتدا دیکھتے ہیں اور انتہا دیکھتے ہیں. محمد کی میم اور دال ہے، اوپر بھی میم ہے نیچے دال ہے. محدثین اس پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میم مولا سے ملا دیتی ہے، دال دنیا سے ملا دیتی ہے. میں نے کہا سمجھ نہیں آئی، میم مولا سے تو ملاتی ہے، دال دنیا سے ملاتی ہے. میری عقل چھوٹی ہے، سمجھ نہ آ سکا. محدثین مفسرین نے بیک زبان یہ کہا، ارے نادان، سمجھ جوانے کو کون سی بات ہے، سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے. یہ دیکھ میم مولا والی مولا سے لیتی ہے، دال دنیا والی دنیا والوں کو دیتی. میم مولا سے لیتی ہے، دال دنیا کو دیتی ہے. گویا پتا چلا یہ پوری کائنات میں جو رزق بٹتا ہے میرے آقا کے نالین کے صدقے بٹتا ہے. کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون سارے پڑھنا. کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون جیڑا ہی سمجھا نو سبحان اللہ دے آقا دے صدقے دیتی ہے. زبانی طاقت آقا دے صدقے وے، اے ایمان دی چاشنی، اے حلاوت ایمان دی، اے ساری زندگی جنیاں ہی باتاں کیتیاں نے. جیڑا سمجھتا ہے میرے کریم آقا دا صدقہ ہے، وہ ایک باری محبت نال جھوم جھوم کے پڑھے کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون محدثین لکھتے نے، محدثین لکھتے نے قیامت کا دن ہوئے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے محمد اٹھ کے جنت چلے جاؤ. 70,000 70,000 70,000 تو زیادہ لوگ جنت کی طرف جان گے. فرشتے عرض کرن گے مولا اے جنت کیوں جا رہے دے؟ اللہ فرمان گے انہاں میرے یار دے ناتے اپنے بچیاں دا نام رکھیا سی، میں اپنے یار دے صدقے میں انہاں نوں وی جنت عطا کر چھڈی. کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے. دو جگ تے سایہ رحمت دا، اسی چھان دیاں ریساں کون کرے. جدوں اسی بولنے ہاں تہاڈا ایمان تازہ ہوندا ہے، مزہ ہوندا ہے، تے جدوں تسی بول دے ہو ساڈا بھی ایمان تازہ ہوندا ہے. کیڑا سونا نام
محمد دا اس نادیاں ریسا کون کرے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جنہوں اللہ اولاد عطا فرمائیے او دا نام محمد رکھے اللہ فرشتے پیدا فرما دیندا ہے جیڑے او دے گھر دی حفاظت کردے نے جنہیں اپنی اولاد دا نام محمد رکھیا اللہ اس بندے نو کیوں دی اولاد نو بغیر حساب و جنت داخل کرے گا تے پھر کیوں نہ کہیے کیڑا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی بارگاہ چ ایک بندہ پیش کیتا جائے گا اللہ رب العزت پوچھنے گیا تو فلاں گناہ کیتا ہے آکھے گا جی مولا کیتا ایتھے دا سی جھوٹ بول کے بچ کچھ جانے اساں سمجھنے ہیں بھی کیڑا انہوں پتہ لیکن انہوں تو سارا پتہ ہے تو آ گناہ کیتا ہے مولا کیتا ہے آ بھی گناہ کیتا ہے آ بھی کیتا ہے مولا کیتا ہے یہ سارے گناہ کیتے ہیں جی یا اللہ اللہ فرمان گے وہ تینوں شرم نہیں آئی میرے محبوب دا نام رکھ کے وہ دی عظمت نہیں جانی پھر بھی گناہ کرتا رہی اے سیر نہیں مارنا ہے سبحان اللہ نے دیتی اچھا کہ سبحان اللہ وہ تینوں شرم نہیں آئی بندہ کمل لگ جا بھی اللہ سونا دے جلال چاہ گئے تے ہن مار ہن تک کھ کنڈا نہیں رہنا اللہ جانے جہنم دے کیڑے حصے وچ میں جانا گناہ جو کیتے نے اعتراف بھی کر لے اللہ رب العزت پوچھن گے تو گناہ کیتا ہے نا جی مولا کیتا ہے اللہ فرمان گے اچھا تینوں شرم تا نہ آئی نا میرے یار دا نام رکھ کے گناہ کرتا مولا اللہ فرمان گے ٹھیک ہے تو انج کر چل جنت وچ بڑا حیران ہوئے گا مولا میں جنت مولا میں جنت اللہ فرمان گے ہاں ہاں تو جنت مولا میں تو بڑے گناہ کیتے منیا بھی یا اللہ نیکی ایک نہیں کیتی گناہ گار اللہ فرمان کے جنت چلا جا جنت چلا گا مولا کیوں اللہ فرمائے گا مینوں حیا ہوندی ہے شرم ہوندی ہے میرے حبیب دا نام رکھیا ہوئے تے جہنم چلا جائے ہاں ہن بولو نعرہ رسالت 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 پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد اللہ فرمانے کہ مینوں حیا ہوندی تینوں تا گناہ کردیاں حیا نہیں آئی نا لیکن میں رب نا مینوں حیا ہوندی ہے نا میرے محبوب دا ہوئے تے جہنم میں جاوے یہ مینوں گوارا نہیں محدثین لکھتے ہیں 70,000 تو زیادہ لوگ جنت چلے جان گے فرشتے پوچھتے رہن گے مولا جنت کیوں عطا فرمائی اللہ فرمان گے ویکھ دے نہیں انہاں دا نام انہاں نام میرے محمد دے نام تے رکھے ہے اے میرے کریم آقا علیہ السلام لوگ آتے نہیں نفع محمد اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا میں نے کہا تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا تیرا نوکر تجھ کو نفع نہ دے نکال باہر پھینکتا ہے ایک مہینہ تنخواہ نہیں دے سکتا چاہے اس کی بیٹی بیمار ہو اس کی زوجہ بیمار ہو
بیٹا بیمار ہو، ہاں بھائی نوکر ہے نا، تنخواہ لیتا ہے، کام کر، کام نہیں کرتا چل چھٹی کر جا، گھر چلا جا، ہم سبھی زمرے میں آتے ہیں۔ ایک مہینہ نفع نہ دے ہم اس کو نکال دیتے ہیں، گھر والے بھی نفع دیتے ہیں، والدین بھی نفع دیتے ہیں، اولاد بھی نفع دیتی ہے، استاد بھی نفع دیتی ہیں، ان کا نفع تو مانتا ہے جس کا نام 70 ہزار گناہ گاروں کو جہنم میں جانے والوں کو بچا لے گا، نام بچا لے گا، کیا نبی نفع نہیں دے سکتا؟ نام بچا رہا ہے۔ ارے جن کی شفاعت کرنی ہے علیحدہ، جن کے لیے پل کی دوسری جانب کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرا امتی ہے خیریت سے آ جائے، وہ علیحدہ ہے، یہ تو نام بھی نفع دے رہا ہے۔ نوح و نجی ہو موسیٰ و عیسیٰ، نوح و نجی ہو موسیٰ و عیسیٰ، سب نے لگایا نام محمد، سب نے پکارا نام محمد۔ یہ میرے آقا کے نام کمال ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں، بعض اولیاء کے نام آپ فرماتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھو، میرے کریم آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گاؤں میں کتنے محمد احمد ہیں؟ نہیں، مطلب جن کے گھر میں ہیں وہ آپ کھڑا کریں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی نام کیا رکھنا ہے؟ تو ابو جی حضور بڑی محبت سے کہتے ہیں محمد احمد رکھنا۔ جو لوگ اس چیز سے واقف ہیں بڑی محبت سے کہتے ہیں محمد احمد۔ لوگ بھی کچھ ایسے وہ کہتے ہیں جو پیروں نے کہہ دیا یہی رکھنا ہے، محمد احمد رکھنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے محلے میں نا ایک محمد احمد ہے، ایک محمد احمد ہے، حضور کو نیا نام بتا دیں۔ وہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم یوسف صاحب، وہ ان کو کال آگئی، کہنے لگے کہ یہ میرے ایک شاگرد کی کال ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے نا بیٹا دیا ہے، کوئی نیا سا نام بتا دیں۔ وہ استاد عربی میں بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں۔ وہ کہنے لگا سر جی پتر ہویا ہے کوئی نا نواں جا نام دسو۔ وہ سر ساڈے بڑے ڈاڈے سن، وہ کہنے لگے جڑا مرضی رکھ لو، نام سارے سنے نے، نہیں سر کوئی نواں نام دسو۔ وہ سر کہنے لگے انج کرو دا نام کتا رکھ لو۔ انہوں نے کہا سر جی میرے اللہ نے شکر ہے کتا کیوں رکھنا؟ انہوں نے کہا میں قسم دے سکنا کسی اپنے پتر دا نام نہیں کتا نہیں رکھنا۔ یہ ہمارے معاشرے کی سوچ بن چکی ہے، نیا نام آتا ہے، نیا نام۔ ارے بھائی نام ہونا حضور کے صحابہ کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ، تو جب قبر سے اٹھایا جائے پھر عزت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ ڈنڈے مار کے ٹھڈے مار کے نہیں اٹھایا جائے گا، کہا جائے گا ارے کہاں ہے عمر محمد کا غلام، عمر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کہا جائے گا کہاں ہے ابو بکر صدیق محمد عربی کا غلام، جی آقا۔ ارے کہاں ہے مستنصر حسین جس کی مدد حسین نے کی، میں کہوں گا جی میرے آقا۔ ارے نام محبت والا ہونا چاہیے نا، نام حضور کے صحابہ حضور کے غلاموں کے نام پہ نام ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہو گئی، نام کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ترجمہ پوچھیں، اکثر اوقات لوگوں سے پوچھیں نا کیا ترجمہ ہے، کہتے جی ترجمے کا نہیں پتا ہے، ساڑھے بڑے منڈے رکھے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جی نام کیا رکھنا ہے؟ ابو جی کہتے ہیں محمد احمد، بڑی محبت سے کہتے ہیں محمد احمد، اور محبت والے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چاہے ہمارے بھائی کا بیٹا ہو، ہمارا تو اپنا محمد احمد ہے نا۔ اور محمد احمد کا کمال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یستغفرون، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اس پہ رحم کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے میرے آقا کس کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا شاہ احمد ہوگا، اللہ اس پہ رحم کریں گے اور فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں۔ اور ہمارے ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں محمد ہو، جس گھر میں، جی آپ کی توجہ، جس گھر میں محمد ہو
اس گھر والوں کا رزق اللہ باخر کر دیتا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دیتا ہے. یا اللہ بس یہاں تک اتنی ہی محبت ہے. اللہ فرماتے نہیں ان کو تو کثرت سے دوں گا، ان کے ہمساؤں کو بھی کثرت سے دوں گا. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. اپنے رضا پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ. مرشد پیا پہ قربان جاؤں، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ فرماتے ہیں انہی کے گھر کا رزق نہیں، انہی کے گھر کا رزق نہیں، ہمسائے ہوں گے ان کا رزق بھی بڑھا دوں گا. یا اللہ اور کیا انعام دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے نام محمد رکھا بے فکری سے سویا کرے. وہ پیچھے والے بولے سبحان اللہ. علامہ صاحب تھوڑا پنڈ ہے اتنے ماشاءاللہ بڑی صلح انہاں دی آپس صلح لڑائی لڑی تو کوئی نہیں، تاں ہی کدی آ انہاں دا ساہ کڈاندے نے، وہ انہاں دا ساہ کڈاندے نے. کٹھا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ فرمایا رزق بھی دیاں گا، رزق بھی دیاں گا. اچھا یا اللہ پھر اللہ فرماندا ہے حلال ہونا، حلال کمائی کیونکہ میں تقسیم کر چھڈیا. لبنا تینوں وہ یہ جڑا تقسیم کر اے دے تو بعد لب سکدا، ایندے تو بعد لب سکدا نہیں. بھاویں راہ جا کے گن پوائنٹ تے لے لو، وہ اللہ دینا ہی دینا سی، لیکن طریقہ سی غلط اختیار کر لیا. رزق حلال ہوئے بے فکری نہ سویا کرو. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے جیڑا محمد نام دا بچہ جس کا ہوندا ہے نا، میرے فرشتے اس گھر دی حفاظت کردے نے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے مدینہ طیبہ کو، مدینہ پاک کو یثرب کہا جان بوجھ کے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 10 بار مدینہ 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 کہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہر بار مدینہ کہنے پہ اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے. تو صاحب جب مدینہ کہنے پہ 70 نیکیاں ملتی ہے، ذرا خیال کر محمد جس کی وجہ سے مدینہ عظمت والا بنا، محمد کہنے پہ وہ خدا کتنا راضی، وہ محمد کہنے پہ وہ خدا کتنا راضی ہوگا. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کے لڑی بن گئے. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے. میں نے کہا کہ
عاملین، آپ کے اعمال سے اقوال سے یہ بتاؤں کہ نام محمد سے کتنی محبت۔ اللہ رب العزت اپنے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کو عزتیں دیتے ہیں۔ جب دوسروں کو عزتیں دینے سے اللہ عزت عطا فرماتی ہیں، جو اللہ کے محبوب کو عزت دیتا ہوگا اللہ اس کو کتنی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، عزت دو میں بھی عزت دوں گا۔ یا اللہ یہ تو ہم لوگوں کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں تو کسی کو عزت دے میں تجھے عزت دوں گا۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سن لیں کہ آپ نے فرمایا دو بھائیوں میں اگرچہ لڑائی ہو، دوستوں میں لڑائی ہو، وہ ناراض ہوں کسی وجہ سے، جو پہلے آ کے اس سے منت سماجت کرے یا اس کو منانے کی کوشش کرے یا اس کے ساتھ سلو میں پہل کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آ کے منت سماجت کر رہا ہے، جو آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دے، ہاں میری غلطی ہے معاف کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ سمجھے کہ میری عزت گھٹ گئی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی صلح کے لیے چلو، وہ کہتے ہیں نہیں ساڈی عزت نہیں رہندی، اکثر معاشرے میں یہ سنتے ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا جو صلح کرنے کے لیے جائے اور کہے اور یہ سمجھے کہ میری عزت گھٹ رہی ہے، گھاٹے میں ہے، وہ خدا کی قسم قیامت والے دن عزت مجھ محمد سے لے لے، وہ عزت مجھ محمد سے لے لے، اللہ کی قسم اٹھا کے میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ عزت دینا کسی کو، وہ بھی عزت دے گا، اللہ بھی عزت دے گا۔ یا اللہ یہ تو ان لوگوں کو عزت دینے کا معاملہ ہے، یا اللہ اگر تیرے پیاروں کو، یا اللہ تیرے محبوبوں کو، یا اللہ تیرے محبوب کو جس کی خاطر کائنات سجائی ہے عزت دیں گے، اللہ فرماتے ہیں عزت بھی دوں گا اور اپنا قرب بھی نصیب کرو، عزت بھی دوں گا اور اپنا قرب بھی نصیب کروں گا۔ مولا قرب کس طرح سے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو میری رضا سے چلتا تھا، پہلے جو میں چاہتا تھا تو وہ کرتا تھا۔ قرب کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو میری مانتا تھا، میرا جی چاہے تیری دعا مانوں یا نہ مانوں رد کر دوں۔ قرب سے مراد یہ ہے، توجہ، قرب سے مراد یہ ہے کہ اب میں تیری رضا پہ راضی رہوں گا، جو تو چاہے گا وہ کروں گا۔ دعا کرتی ہیں اللہ کے نیک بندے کام ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو عزت دی، اللہ کے محبوب کی عزت کی ہے، لوگوں کی زبان پہ درود پاک کی کثرت کروائی ہے، اور ان کی تبلیغ کا یہ حصہ ہے ارے جس کا نام محمد ہے کائنات میں ایسا آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی تبلیغ ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ نام سے کتنی محبت ہے۔ میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے ولی، یہ لوگ ولی بنتے کس طرح سے۔ ولی تو ہم سارے بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں بس اللہ کا ولی بنا، یا اللہ کے ولی کے دوست شیطان کا ولی رستے تے چلن والا نہیں، یا اللہ سونے سانو انہاں وچ رکھی جنہاں تے تیرے انعامات نے۔ اللہ انہاں لوگاں نو ولایت کے عطا فرماندے نے، اللہ اپنا قرب کے عطا فرماندے نے۔ چشتیاں نے سردار شاہ سلیمان تونسوی، تساں سبحان اللہ ٹلیا کی نام بہت بڑا سی تونسوی آپ جدو حضور قبلہ عالم سرکار مرید ہوئے نا، انجے ساڑھے طرح جا کے ناس کے مرید نہیں ہو گئے، انجے مرید نہیں ہو گئے۔ پہلے وقت سی، توجہ رکھنی، پہلے وقت سی کہ لوگ پیر لبدے سن، لوگ پیر لبدے سن۔ آج جو وقت آ گیا پیر مرید لبدے بھی، کوئی تا خالی ساڑھے بھی آ گیا، بلکہ اکثر اوقات آ کے وہ چادر میں ساڑھ دیتی جانی، چلو بھی سارے پھاڑ لو،
اچھا جو پھاڑ لیے جناب ہون کی لا ہون تو ساڑھے بیت ہو گئے. شے مذاق نہیں کر رہا بھائی. جو اپنا بھار نہیں اٹھا سکتا کسی کا بھار کیا اٹھا. شاہ سلیمان تونسوی آپ کی بات کر رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ شاہ سلیمان تونسوی کے مرید نے آ کے کہا پنجابی سناوا میں نے لگتا ہے سبحان اللہ اچھی آکھو گے. جی میں نے پتا ہوندہ تسی پنجابی جنی اچھی آکھ میں ساری تقریر پنجابی چ کردا ہے. آپ دا مرید آ گیا انہیں آ کیا کیا کہ سرکار تو آڈے پٹھے ایک چور چوری کر کے لے جانے. زمیندار بیٹھے ہو سمجھ ہو نا ٹاک تے نشانی بھی لا کے آن دے ہو تیان بھی رکھ کے آن دے جڑا او بوٹا ہے نا یہ سید نو اچھا گیا ہے. بڑیاں نشانیاں رکھی آن دے. سرکار تو آڈے پٹھے نا چور وڈ کے لے جاندہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہیں پھر عرض کی تھی کہ سرکار تو آڈے پٹھے چور وڈ کے لے جاندہ ہے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے آج رات تو تھے ڈیوٹی کرنی ہے چور پھڑیا جائے پھڑ کے میرے کول لیں. انہیں کہا ٹھیک ہے سرکار میں حاضر. وہ رات گیا عشاء دی نماز پڑھ کے جدو گیا نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل لی تو مرید ہوئی سو گئے. صبح دی نماز دا وقت تھے مرید صاحب جاگے تے ویکھیا کہ پٹھیاں ٹک پیشاں. سہری بات ہے جنہیں آنا سی وڈ کے لے کے جانے چھڑنا کوئی نہیں سی. انہیں بھی سوچے ہونا بندہ بڑا چنگا راکھی کرنا ہے آ کے ستا پیا. وہ صبح حضور آپ کو حاضر ہویا. آپ بڑے جاہو جلال والے سنے اسی طرح لمحہ صاحب آپ جو کو حاضر ہویا نا ڈردہ ڈردہ نا پیران پوچھیا شاہ سلیمان تونسوی. آپ نے پوچھا ہاں کی بنیا بھی. انہوں نے کہا سرکار پٹھے تو وڈ کے لے گیا. آپ نے کہا چلو کوئی گال نہیں لے آج فلاں فلاں آ دو بندے تُساں پٹھیاں دی راکھی کرنی. وہ بندہ پکڑیا جاوے آخنا کچھ نہیں بس میرے کو لے ہونا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار. عشاء دی نماز با جماعت پیران مغرب پڑھی اجازت لے کے چلے گئے. گلا باتاں کردے کردے جنہوں ادھی رات تو وقت تھوڑا پیشاں آیا نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی نا وہ دعاں بھی پاواں دیتیاں سیر تھلے بھی سو گئے. وہ بھی سو گئے. اور نالے نہیں ویکھیا آج دو جوان نے دو میں ستے انہوں نے کہا خیر ہوئے. انہیں پٹھے وٹے لے گیا. صبح ہوئی نا ایک آنکھے تو دس دوجہ آنکھے نہیں تو دس وہ آنکھے نہیں تو دس. انہوں نہیں میں نے دسنا پیران گسا بہت ہونا تو دس. پیر ویکھے کہنے لگے اچھا پھر وہ وڈن والا وڈ کے لے گیا. پیران چہرہ ویکھ کے فرمایا وہ پٹھے لے کے جانا وڈ کے لے گئے. انہیں کہا جی لے گیا ٹھیک ہے. پیران فرمایا لے آج پھر میں خود جاواں گا. وہ چاکو سبحان اللہ. پیران فرمایا آج لے میں آپ جاواں گا. آپ نے عشاء دی نماز پڑھی مسلح موڑے تے پیر جی چل دے پٹھڑے ٹاکے چاہ گئے. سونے جی تھا دے مسلح بچھا کے نا تے نفل نیت لے نفل نیت لے. آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہ ہون کوئی دنیا دار ہوندہ دے خبرے سو ہی جاندہ. لیکن جدو دنیا دار سوندے نے نا اے اپنی مالک دی عبادت کر دے ہوندے نے. ساڑھا تینہ نا فرق ہی بالکل واضح. اساں تو سلینہ سونا ہوندہ ہے جندرہ بھی وڈا مار کے سونا ہے تو آکے بھان بون کے لے جائے نا. انہاں دا کام کی ہوندہ ہے انہاں دا کام ہوندہ ہے اللہ دی رضا دی ہر چیز چھڑ کے بس اللہ 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 دی عبادت کرتے رہنا. آپ نے مسلح ڈایا نماز پڑھ رہے نفل پڑھ رہے ہیں. چور بھی آکے بہ رہے ہیں. انہیں کہا بابا ہونے سویں اے بابا ہونے سویں پر بابا کتو سویں. وہ جس کو سجدوں میں چاشنائی خدا کے دیدار کی مل رہی ہو ارے کہاں نیند آتی ہے ان فقیروں کو کہاں نیند آتی ہے ان فقیروں کو. وہ کہے بابا سویں بابا نہ سویں. اخیریوں نے ویکھا بابا بڑے محبت پیار دے نال اپنی عبادت چ لگا ہویا ہے. چلو بابے نے ہون نہیں تھی نا کہ میں جا کے پٹھے وڈن لا پاؤں. آپ نفل پڑھ رہے ہیں. جدو آپ نے سلام پھیریا ویکھیا کی کہ تھوڑی دور پٹھے انہیں موڑے تے رکھے نے جاندہ پہ ہے. آپ نے آواز ماری اوے کون ہے. بندہ کمبل لا پہ انہیں کہا مر گئے. بابے تے نہیں چھڑنا. آپ نے پوچھا کون ہے تھلے نہ آگا نہ پیچھا نہ آواز نکلے. آپ نے کہا بولدا کیوں نہیں.
آپ کی آواز آپ دے جو خلیفہ نے بتان دے نے آپ آواز مار دینا پرندیاں نو پرندے ہوائے ساکت ہو جاندے سن اتنا جاہو جلال سی آپ نے کہا بولدا کیوں نہیں تیرا نام کی ہے انہیں کہا جی قدرتی طور تے میری گال سنو قدرتی طور تے اس بندے دا نام سی محمد قدرتی طور تے چور دا نام کی سی نعوذ باللہ قدرتی طور تے اس بندے دا نام کی سی محمد نام سی آن پوچھا بولدا نہیں تیرا نام کی انہیں کہا جی میرا نام محمد ہے آپ تے غشداری ہو گیا ہوش آیا نے ویکھیا دوڑدا جا رہا ہے آپ مگر دوڑ کے گئے جا کے انہوں پکڑ کے جپھا مار کے آکھن لگے اوے معافی دے دے تیرا نام یہ محمد ہے نا تے میرا کچھ نہیں ادھر سب کچھ محمد ہے لے جا اوے تے پٹھے نے تو پٹھیاں تے آیا سے وہ میں کہنا میرا کچھ بھی نہیں اے کائنات اللہ نے جو عطا کیتا ہے محمد ہے مینوں معاف کر دے میری شکایت نہ لائی جو دل کرتا ہے لے جا لے جا لے جا کیڑا سونا نام ہے محمد دا اس نام دیاں ریساں سارے پڑھو نا کیڑا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ رحمت دا اسی چھان دیاں ریساں بخاری شریف دے حدیث پاک آقا علیہ السلام منبر تے موجود نے حضرت سہل راوی نے آپ فرماندے نے کہ سارے صحابہ بیٹھے نے بڑی سونی بڑی حسین مسجد نبوی شریف کھجوراں دے اوتے چھاپیاں دے چھت نے تھما نہیں تھان تے کھجوراں دے تڑے نے اچھی آکھے سبحان اللہ یا اللہ جڑا جنہیں اچھے آکھے انہوں حضور دی زیارت نصیب فرما آمین 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 اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے حضرت سال بیان کردے نے میں اور تھے بیٹھا حدیث پاک کے انداز ہر بندے دا پڑھا پڑھا مائی ایک بڑی آگئی ہاتھ کمزے پہنے بڑی مائی اس کہنے تھے اللہ آپ فرماندے نے کہ میں اوتھے تھوڑا دور بیٹھا ایک بڑی مائی آگئی ہاتھ چو دے چادر تے بڑھاپے دی وجہ تے کمزوری دی وجہ ہاتھ دے کم دے پہ آواز دیندی آ کے بوجھ کھلو کے وے مدینے دیا لاڑے آ وے سونیا ساڈی بھی سن لو میرے کریم آقا علیہ السلام نے نظر مبارک اٹھائی مائی نے کہا جی مائی جی مائی کہنے لگی سونیا جو حکم ہوئے اجازت ہوئے تو اڈے کول آ جا جی اجازت ہوئے تو اڈے کول آ جا آپ نے فرمایا تشریف لے آؤ صحابہ نے تھوڑا یا رستہ بنایا نا میں چل دی اس طرح چادر اس طرح حضور علیہ السلام نے پاک بارگاہ جا کے کہندی سونیا بڑی محبت نال نا تیرے واسطے چادر بنا کے لے آئی ہیں تیرے واسطے چادر بنا کے لے کے آئی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے چادر قبول فرمائی حضور علیہ السلام اتراح لی آپ تشریف فرمائے میں کہنے لگی سونیا تسی رکھتے لئیے پر میں انہاں اکھاں نال ویکھنا چاہنی ہاں تانوں بنی ہوئی کنی سونی لگے آقا علیہ السلام محمد صلی اللہ آپ نے کہا ٹھیک ہے مائی صاحب اتنے کھڑے ہو میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اسی جا کے چادر بدل کے نا میرے کریم آقا علیہ السلام آ گئے اپنی نشست پہ بیٹھ کے نا میرے آقا نے پوچھا لو جی مائی آدھی ماشاءاللہ صدقے جاواں سبحان اللہ کیا بات ہے سونیا میرے اندازے تو بھی زیادہ سونی لگی تعریف کر دی مائی تھوڑا پیچھے چلے گئے
حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ چادر کہیں دی لگ رہی؟ سارے بھیا زبان ہو گیا کہ سبحان اللہ سونیا کیا بات ہے کمال ہو گئی ہے بہت سونی لگ رہی سارے مائی علیہ بوئے دے بیچ کھلوتی تھی تو ایک صحابی اٹھ کے آندہ ہے یا رسول اللہ میں نے بھی تو پوچھو نا چادر کہیں دی لگ دی پہ میں نے بھی تو پوچھو نا چادر کیویں دی لگ دی پئی آقا فرمایا ٹھیک ہے کوڑ آ جا اجازت دیتی چلدا چلدا کوڑ آ گیا آقا پوچھا چادر کہیں دی لگ رہی کہندا واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے سونیا کمال ہو گئی اتنی سونی واہ سبحان اللہ اللہ مائی نو جزا دے پر سونیا یقین کر کے جان اج تک کمالاں ہو گئی ہیں ضرور ضرور او صحابی او دا حال زبان کوئی مثال نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی اے جانیوں بو چپ کر مہر علی اے جانیوں حضور بابو جی سرکار گڈی دے ٹیشن سے گاڑی نہیں آئی نا کہ اللہ والے نے تاراں ڈائریکٹ ہو گیا یہ جدو چاہن اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جاندے جدو چاہن مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہو جاندے آپ نے اپنے اسی طرح کلام میں ودھانیاں لکھیا گڈیاں گئی ٹیشن تے دنیا داری دا گزارا کرے مایا کرے لعنت ہے لیکن جدو مدینے والے دی نعت پڑھی جائے دے پھر سبحان اللہ ہو گڈیاں گئی ٹیشن تے پر ہٹ وے بابو سانو مایا ویکھن پر ہٹ وے بابو سانو مایا سارے بولو نا پر ہٹ وے بابو سانو مایا کیا بات اتنی سونی میں کوئی شاید تک نہیں دیکھی میرے آقا فرمایا ایک گل تو اتنے بھی کہہ سکتا سے کہنا نہیں حضور میری گل ہلے آگاہ ہے آگاہ کی ہے میں کہا حضور چادر میں دے دیو نا کبھی اس امید سے مانگتے ہیں اس در سے یہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹا سونیا کبھی چادر میں دے دینا میرے آقا علیہ السلام نے بیک کے نا ہوتی محبت حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اٹھ کے گئے واپس جب واپس چادر بدل میں گئے نا اور تو ایک صحابی بولیا اوے تو چادر کیوں منگی ہلے سرکار آج پہنی اتنی خوبصورت لگ رہی ہلے تمائی او کھلوتی یار عجیب بندہ ہے ازواج مطہرات کی سوچن گیا حضور دے نوکر حضور دے غلام ایڈے پسند تھے تو چادر کیوں منگی ایک نے دوسری وعدے تھی ہاں ہاں چادر کیوں منگی تھی وہ ہن حضور دا غلام تسلیم کر گیا وہ بڑے مزے نال کھڑا ہے تیسری آواز چوتھی آواز پنجویں آواز سارے صحابہ بڑے ہوتے تھے گرم سر بھی تو چادر کیوں منگی انہی دیر وچ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے تے پی نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت میرا وہ ایک نقشہ کھینچیا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماں الباتا اور بھی کچھ مانگ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماں
پاتا اور بھی کیا بات ہے. اس منگن والے دی بھی اس دین والے. آپ نے فرمایا آپ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, آپ نے آپ صحابی نے اس طرح عطا فرما دیتی. ہن صحابی دا عمل ویکھیا پکڑی نا چادر چم رہے نے تے چادر لا کے تے سینے نال تے ہن بیلیاں نال مخاطب ہو کے کہن لگے اوے تساں کی سمجھدے سو میں چلاں میں ایویں منگدا رہیا کی سمجھدے سو میں لک بننی نا اللہ دی قسم نا میں نبی دی زبان وچ سنیا جنوں محمد مس کر لوے ٹچ ہو جاوے نال لگ جاوے اونوں دوزخ دی اگ نہیں ساڑدی. یا رسول اللہ یا علی یا علی. وہ فرمان لگے نال دیاں نو میں کوئی چلا نہیں سی میں تے سنیا اپنے سونے دی زبان مبارک وچوں کہ جنوں محمد عربی مس ہو جان ٹچ ہو جان لگ جان اونوں جہنم دی اگ نہیں ساڑ دی. اوے ہاتھ بن کے عرض کرنا میرے بھراواں او میرے سونے یار دے غلاماں جے میں دنیا تو چلا جاواں کفن کسے ہور شے دا نہیں نبی دی اس نعمت دا دینے تے کفن خریدن نہ بھجے پھریا کفن لین نہیں جانا کی کرنا آ جڑی میں اج حضور کو لے لی سبحان اللہ. ماننا اس طرح سے چاہیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے حضور کے غلاموں نے کی ہے حضور کے صحابہ نے کی ہے حضور کی آل پاک نے کی ہے. اور صاحب یہ بات یاد رکھی ہم میلاد پاک کی محفل میں آ کے حضور کا ذکر سن کے سنا کے فقط لوٹ جائیں یہ کوئی بات نہیں. اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہیے. ہمیں پتا ہو کہ ہم سود کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں. سود کی بات یہ آج پچھلا جمعہ بھی اسی بات پہ بحث کر رہا تھا. سود ہم سود کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتے سود کیا ہوتا ہے. پنجابی چ دساں سود کی ہوندا ہے جیتا تانوں لوڑ ہے تے آکھو سبحان اللہ. سود یہ ہوندا ہے کسی بھرا دی مدد کرنی تے پھر مدد تے اون دے کوئی معاوضہ لینا. مدد کرنی تو مدد تے معاوضہ لینا نہ یہ غلط ہے. سودا کرنا کسی مجبور نال یہ سوچ کے بھی وہ اپنا گھر تے مکان ویچدا پیا مجبور ہے وارے دا لب جانا وہ مجھ ویچدا پیا مجبور ہے وارے دی لب جانی یہ سوچ کے سودا لینا گناہ ہے. آج کسی دی مجبوری خریدے گا میرا ویر کل نو تو مجبور ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکے گا. اللہ قسط والے موٹر سائیکل بڑی خوشی نہ لے لینے قسط کے طریقے کار ہو گیا قسط والا موٹر سائیکل لے لینے اور بیلی کاپی نہیں لینے اسی پٹرولنگ پولیس والے تھان تھان کھلو کے جناب سے پوچھ دس کرتے پھرنے پنجاب پولیس پوچھتی بھی سانو اتنے پیسے دے اتنے دے اتنے دے نہ جی کسی تے احسان کرنا بھائی تے تینوں مسلمان بھائی سمجھ کے احسان کرنا انہوں دشمن سمجھ کے انہوں کچھ ہے دینا پہ انہیں کیڑا علاقہ چھڑ دینا کاپی نال دے لے میرا ویر تیرنا تیری بیٹی ہوئے گی بہن ہوئے گی عزت نہ جا وعدہ آن تے اسی جا کے چیرے بان کر کے میں آگے پیسے کھا کبھی اسی بھی غور کیتا بھی ہو سکتا ہے وہ بیٹی بھی مار گئی ہو سکتا ہے وہ بیٹا بھی مار ہو سکتا ہے ان کا کوئی نقصان ہو گیا ہوگی اسی اپنے وعدے دے پیسے کٹانے آج اگر اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو گے اللہ وہاں تم پہ رحم کرے گا. اساں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں شروع کر مینوں کسے بندے آکھیا جی فلانا ہی کمپنی ایکس تسی سنیا ہے میرے کو دو تین باری دوست آیا اتنے ڈیرے انہیں آ کے حضور اسی نا قرضہ لیا ہے مسیتے بہ کے دیندے نے سود نہیں لیندے میں کہ بڑے نیک نے بھی دوبارہ پھر آیا کہندا جی سود نہیں لیندے مسیتے بہ کے دیندے نے میں کہ بڑی گل ہے میں کہ پھر کہندا جی جان لگیا جنی کو خدمت ہوئے کرنی چاہیے
کہ اچھا پھر خدمت کی اس مسیت میں دیں کہندا جی نہیں جی نہیں. میں کہ اچھا اور یہ انویسٹ چاہتا ہاں جی. میں کہ کیڑا بیوقوف کہندا سود نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے کسی کو قرض لینا سی, اپنے قرض دار ہو گئے, جا کے نا دروازے تے دستک دیتی. توجہ سننی ہے نا ساڈے امام دا طریقہ کار کی دستک دیتی. آپ دھوپے ہو گئے, لنگن والے ویکھدے نے بھی انی سخت دھوپے ہو, سامنے درخت دا سایہ بھی آ گیا, تسی تھوڑا چھاویں ہو کے کھلو جاؤ. ایک نے کہہ دیتا نے کہا ضرورت ہے چھاویں کھلو جاؤ. آپ نے آکھیا میں اس بندے کو اپنا قرض لینا ہے, میں دے بوٹے تھلے کھلو گیا کدھر سود دے زمرے چ نہ آ جائے. میں دے کو قرضہ لینا ہے, قرضہ تے لینا ہی لینا ہے. اسی سوچ کے کرو ٹر پونے ہیں چلو یار کو پیسے لینے نام سے چلو چاہ شاہ ٹھیک ہے. حقیقت ہے نا ساڈے معاشرے دی نہ وہ چاہ نہیں, وہ اگ دے انگارے اسی اگل رہے ہیں, نگل رہے ہیں. ساڈے اسی کھاندے پیندے پہ اگ کھاندے. میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک سن سود دی سزا کی ہے. حضور نے فرمایا میں ایک قوم ویکھی جنہاں دے ٹھڈ گھراں ورگے نے بڑے بڑے, انہاں دے وچوں سپ تے ٹھوئے باہر چاہتے. کل نو اتنے شرمندہ ہونا پوے سونے اسی سود کھاندے رہے, اسی زنا شراب انہاں دی اسی سارے مولویاں کو علماء کرام کو سنتے رہندے ہیں نا. سود تے بحث مباحث ہونا چاہیے. سود دی صدا کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا سود تے بخش صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیے, اگر سود کھانے والا بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی ماں نال زنا کرتا ہے. اللہ وہ اگلے قطر پتہ نہیں کہیں جو اس طرح دے موٹر سائیکل اسی لے آئے ہیں, اسی جناب بینک کو کمیٹیاں بنائی ہیں, زمین لگی طرح افراد کو چل رہی ہے, جو کبھی مالک نہیں کرے تو نہیں کر سکتے. جڑے بندے اس گل تو ڈر کے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ خود سمجھ کے مندے ٹھیکہ کار پتہ کی کرتے, کئی وچ شامل شدہ جڑا انہاں مال سی وہ بھی کٹ دیندے نے, کئی انے بار جدا ہوندے نے ہر شے دے چھڑدے نے, یا اللہ معاف کر دی نویں سرے تو رزق دے گا تے جی لاں گے. اے نعمت تے اساں سوچنے ہیں ساڈے گھروں بیماری کیوں نہیں جا رہی, سانوں دوسری قوماں تنا عذاب نہیں ہو. اللہ فرماندا سنے تیری امت تے کیویں عذاب ہے, لیکن ساڈے گھراں لڑائی جھگڑے فساد یہ ساری اس سود دی جڑ, سود دی وجہ سے اسی رزق دا کدی خیال ہی نہیں کیتا رزق کتھوں آ رہا ہے. بچہ لے کے آ رہا ہے تو سانوں یہ نہیں پتا بچہ کتھوں لے کے آ رہا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, پوچھنا گوارا ہی نہیں کیتا. اساں تے گوارا نہیں کیتا, اللہ ضرور پوچھے گا. جس نبی دی رحمت تے امید لائے بیٹھے ہاں وہ دے سامنے شرمندہ ہونا نا, اس نبی سے شرمندہ ہونا ہے کہ کائنات تے آیا تھا بھی ساڈی سلامتی دی دعا منگتے رہے, کائنات تو جان لگے پھر بھی ساڈی سلامتی دعا, جی حشر والے دن اٹھن گے پھر بھی ساڈی سلامتی دی دعا, نہ انہاں دے سامنے شرمندہ نہیں ہونا. اللہ رب العزت تواڈی میری سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام سلام شمائے بس میں ہدایت کے جن کے آنے سے روشن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما عبدتم ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد محمد عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ عورتوں کا بلال پاک کے چڑھنا کیسا ہے اور کیا شہدار علم حاصل کرنا صاحب سوال اور جواب دی سوال اور جواب مسلم کے لوگ معاملات انشاءاللہ تعالی تو کدی کی کتاب ہے موقع ملا کہ دو دے وچ انشاءاللہ سب نالا او دی میں جا دو کہ موسٹلی دو بریک نے بیسٹ کر رہے ہیں کہ پیر صاحب لوگ ہیں مفتی صاحب کو دی پھر وہ دلیل ہے کہ وضاحت لے کے معاملات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین جو صحیح پڑھایا گیا ہے جو آسان کلام کیتا ہے جو اہتمام کیتا گیا مولا اپنی پاک کا شکر فرما بتقاضۂ بشر
غلطی کوتاہی ہو گئی مولا معاف فرما یا رب العالمین سبھی دا ثواب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما یا رب العالمین میرا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدین کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما یا رب العالمین میرا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والد آپ کے ازواج مطہرات اولاد پاک آل پاک کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما بالخصوص یا رب العالمین میرا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما بالخصوص یا رب العالمین یا سبیل ثواب ان تمام اسکین صدقہ ان وسیلے دعا میں دنیا مولا جنہاں نے اس محفل کا اہتمام کیتا انہوں نے جتنے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے تمام دی ارباب بخشنے مولا قبول فرما یا رب العالمین اس سبیل ثواب اس محفل جتنے لوگ تشریف لے کے آئے مولا انہوں نے جتنے عزیز و اقارب متعلقین غیر متعلقین دنیا تو چلے گئے تمام دی ارباب بخشنے مولا قبول فرما یا رب العالمین جتنے گناہگار ہیں سبھی دی بخشش فرما مولا تو دیکھو کاش ہونا ری درجات بلند فرما مولا ترقی گھٹ جاندے ہیں اپنے سونے دے نام دی خیرات چھپا یا رب العالمین جس صاحب نے اس محفل اہتمام کیتا انہاں دے تمام نیک حاجات پوری فرما یا رب العالمین جتنے لوگ تشریف لے کے انہاں نے بھی تمام نیک حاجات پوری فرما یا رب العالمین اس میلاد پاک کا صدقہ اس محفل پاک کا صدقہ ذکر پاک کا صدقہ مولا آج جنہیں گناہگار اس محفل چاہے حضور کی رحمت کا صدقہ یا اللہ سبھی کے گناہ معاف فرما یا رب العالمین جتنے بیمار تشریف لے کے آئے امام شہر العابدین کی بیماری کا واسطہ مولا انہوں نے شفا کاملہ فرما یا رب العالمین جتنے بے روزگار آئے بلال حبشی کی محبت کا صدقہ یا اللہ انہوں نے حلال پاک وسعت والا رزق نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بے اولاد آئے مولا جتنے بے اولاد آئے مولا حسنین کریم میں دا واسطہ مولا انہوں نے ایک سارے اولاد عطا فرما یا رب العالمین میلاد والے آقا کا صدقہ دعا میں گنیا مولا اساں جو بیان کیتا قبول فرما یا اللہ جو منگیا ہو عطا فرما جو نہ مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین جو کہ اپنے والدین بڑے والدین کی خدمت نہیں کر سکیا مولا انہوں اپنے والدین کا فرما بردار بتا یا رب العالمین جو اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح نہیں کر سکیا مولا انہوں ہدایت کاملہ عطا فرما کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ جلیلہ نہ دعا منگنے مولا ایس گاؤں میں جتنیاں بیٹیاں بہنا رشتے والے معاملات سے پریشان نے مولا انہوں نے اچھے اسباب پیدا فرما دے یا رب العالمین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ مولا انہوں واسطے اچھے اہتمام کر دے یا رب العالمین جو غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا باہر نہیں اٹھا سکتے مولا غیب کے خزانے جو دی مدد فرما یا رب العالمین جو بیمار غربت کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا سکتا مولا اپنے خزانے جو دی مدد فرما یا رب العالمین جو لوگ جنہاں نے والدین دنیا تو چلے گئے اور خدمت نہ کر سکے مولا اپنے محبوب کریم کا صدقہ انہوں نے معاف فرما حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا رب العالمین جو کچھ بیان کیتا ہے یا رب العالمین قبول فرما کے میرے جائے گناہگاروں کو مدد عملی توفیق عطا فرما یا رب العالمین قبول فرما سنید صدقہ دعا قبول فرما وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم